السلام علیکم جی. ہماری نسل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے والوں، پاکستان کے قیام میں حصہ لینے والوں کو براہ راست دیکھا ہے، ان سے بیٹھ کے باتیں کی ہیں، ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، بعض کو بیٹھ کے سنا ہے، ان کے قریب بیٹھ کے سانسیں لی ہیں، ان کی ذات کو ڈسکس کی، ان کی ذات کے ساتھ ان کے ذاتی معاملات کو ڈسکس کیا ہے. باقیوں کو تو چھوڑے، ایک ان میں سے جو مشہور شاعر تھے حبیب جالب صاحب، خورشید محل ہال جو ہے عواری لاہور کا، وہاں پہ ہم نے ان کی شاعری بھی سنی. وارث میر مرحوم کے جو سیمینار ہوا کرتا تھا، روایت تھی ہمارے لاہور کی، ہر سال حامد صاحب اور عامر صاحب وہ مطلب کہ سجایا کرتے تھے وہ محفل، اور اس میں مختلف تمام سیاسی پارٹیوں کو وہ دعوت دیتے تھے. جب تک زندہ رہے نواب نصر اللہ خان اس کی صدارت کیا کرتے تھے. اب بھی شاید ہوتا ہو، ہم تک نہ اطلاع پہنچ پاتی ہو، لیکن ہماری صحافت کے ابتدائی دنوں میں یہ ایک بڑی مارکۃ الآراء محفل ہوتی تھی، کیونکہ اس کے اندر ساری سیاسی پارٹیاں آتی تھیں اور اکثر لڑائی ہو جاتی تھی آپس میں نا. پیپلز پارٹی جو تھی وہ جماعت اسلامی کو رگیدنا اپنا حق خیال کیا کرتی تھی، 2-3 مسلم لیگیں ہوتی تھی، پھر نوابزادہ ہوتے تھے، تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے اندر صلح صفائی کروا کے یوں سیمینار ختم ہو جایا کرتا تھا. تو خیر اس ایک سیمینار کے اندر حبیب جالب صاحب جو تھے وہ بھی ایک روایت ہوا کرتے تھے، جب تک وہ حیات تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے. وہ ان کی بڑی مشہور و معروف، مجھے اس سے وہ یاد آئے، وہ بڑی مشہور و معروف نظم ہے نا وہ والی، مزاحمتی ادب کے اندر اس کا بڑا مقام ہے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، وہ والی جو ہے میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا، وہ والی جو نظم ہے وہ بڑا لہک لہک کے اور جھوم جھوم کے گایا کرتے تھے. اور بالکل اس طرح کا سما بنتا تھا جس طرح کا ہم دیکھیں گے فیض صاحب کی جو ہے نا وہ نظم اس کے اوپر بنتا ہے. تو یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ چاچو نے جو آج سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا ہے، اس سے دوران بھی انہوں نے یہی شعر پڑھا ہے. اب چونکہ ہمارے عزیز اور بڑے محترم برادر شعیب بن عزیز صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے گئے ہوئے ہیں اور گھر چلے گئے ہوئے ہیں، اور سکون سے اپنی یہ دن گزارتے ہیں واک کر کے، انجوائے کر کے. تو نئے شعر یاد کرانے کی سہولت تو اب چاچو کو دستیاب نہیں ہے. تو جو پرانے شعیب بن عزیز صاحب نے یاد کروائے ہوئے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ تعلق قاسمی کا جو شعر پڑھا کرتے ہیں، ظلم بچے جن رہا ہے ہر گلی، عدل کو بھی صاحب انصاف ہونا چاہیے. وہ کیا ہے جی؟ تو امن کو بھی صاحب انصاف ہونا چاہیے، وہ اس طرح کا ہے. تو وہ یہ پرانے سارے شعر ہیں شعیب بن عزیز نے یاد کروائے ہوئے. تو خیر سپر ٹیکس اناؤنس کیا ہے جی، اور سپر ٹیکس کے مطابق جو 13 شعبے ہیں پاکستان کی معیشت کے مختلف، ان کے اوپر 10%، لیکن اکراس دا بورڈ اگر کسی شخص کی آمدن سالانہ 10 کروڑ روپے ہے تو اس پہ 1% ہے، 15 کروڑ پہ میرا خیال 2% ہے، اور 30 کروڑ کے اوپر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اچھا، یہ ان 13 شعبوں کے علاوہ جو شعبے ہیں یا جو افراد ہیں ان کا یہ ہوگا، لیکن وہ جو 13 شعبے انہوں نے مخصوص کر دیے ہیں، جن کے اندر سگریٹ ہے، جس کے اندر بیوریج ہے، اور ساتھ میں انہوں نے وہ گھسا پٹا فکرہ بھی آپ کو اور مجھے سنا دیا کہ یہ ہم امیر لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، غربا پہ نہیں لگا رہے. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک کمپنی ہے یا فرد ہے، اگر اس کا ٹیکس جو ہے وہ 100 روپے بنتا ہے، اس کی پوری انکم اس سال کی لی جائے گی، اور اس میں جو ٹیکس بنے گا اگر 100 روپے بنتا ہے تو 10 کروڑ تک اگر اس کی انکم ہے 10 سے 15 کے درمیان، تو اسے 1% اضافی ٹیکس دینا ہے. ٹیکسیبل انکم کے اوپر 1% اضافی دینا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکس کا 1% اضافی دینا ہے، نہ کہ انکم کا 1% اضافی. میرا خیال، میری ازمپشن یہی ہے. میرا خیال دوسرا آپشن بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جتنی انکم ہوگی تو اس میں سے پھر ٹیکس نکال کے پھر اس کا 1% ہوگا، یا 1% اوور آل کا اور پھر اس میں سے ٹیکس نکالیں گے. یہ بڑا سوال ہے، ویلڈ سوال.
تو خیر اس کے لیکن یہ کیا کریں جی ہم، عمران خان صاحب نے سپر ٹیکس لگایا تھا تو انہوں بھی یہی کہا تھا، اور اب اس حکومت نے لگایا تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہم نے غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگایا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو آپ نے شعبے گنوائے ہیں، سگریٹ کا، بیوریج کا، سیمنٹ کا، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں یہ تو اور عوام سے ہی کماتے ہیں نا سر، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ امیر آدمی کو تو ویسے بھی بیوریج منع ہے، تو غریب آدمی کی ہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، بھلے وہ مرگ پہ ہو بھلے شادی پہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ٹیکس بڑا چلاک ہے جی، حکومت غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگاتی، لیکن یہ اتنا حرام خور ہے یہ کہ یہ ڈھونڈتا ڈھنڈاتا غریب کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹیکس جو ہے اس کا اردو ترجمہ جو شروع کی پاکستانی صحافت میں لاگو رہا، یا اسے کیا کہتے ہیں مروج رہا، اس کا اردو ترجمہ بھتہ کیا گیا جی، لیکن وہ پھر ہمارے ایم کیو ایم والے دوستوں نے بھتے کے لفظ کو اتنا زیادہ عزت بخشی کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر انگریزی کے حرف تک کی محدود ہو گئے، ٹیکس ہی رہنے دیا، بھتہ کہنے سے اس کی منفی کانوٹیشن شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے جی، اب ظاہر ہے کہ پیٹرولیم کے قیمتوں میں اضافے کے بعد یہ دوسرا عمل ہوگا جس سے افراط زر کو رواج ملے گا، بلکہ افراط زر ایک دم اوپر کو لگے گی، چھت کو لگے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جس دن یہ ٹیکس کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور خبر چھپی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ، اس سے اگلے دن یعنی اسی دن جس دن خبر چھپی اسی دن سٹاک مارکیٹ نے 2000 پوائنٹ کا پھٹا لگایا، اور 2050 ہے میرا خیال، 2000 سے اوپر 50 ہیں، لیکن 2050 کا پھٹا اس لیے لگایا یعنی کہ گری کہ اس سے زیادہ گرنے کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بڑھنے کی بھی اور گرنے کی بھی صلاحیت اتنی ہی ہے، کیونکہ پھر اس میں کچھ لاکس ہیں آٹومیٹک کے، شیئر اتنے % گرے گا تو وہ اسی پہ فلیٹ ہو جائے گا، اس کی ٹریڈنگ جو ہے اس لیول پہ ہو سکے گی، اس سے نیچے نہیں ہو سکے گی۔ آٹو قسم کے لاکس لگے ہوئے ہیں ان شیئرز کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لاکس جو ہیں وہ روب عمل آ گئے ہوں اور انہوں نے اس جگہ مطلب آگے مارکیٹ کو گرنے سے روک دیا ہو۔ لیکن میں اس بات کے اوپر سوچتا رہا کہ ایسی حکومت جس کے پاس اسٹیٹ لائف انشورنس جیسا کھربوں روپے لے کے بیٹھا ہوا ادارہ موجود ہو، جو سٹاک مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کر رہا ہو، جس کے پاس کھربوں روپے ایلوکیشن پڑی ہو نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس، باقیوں کو تو بھول جائیے، جس کے پاس کھربوں روپے نیشنل انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ کے اندر پڑے ہوں، اور اگر اس کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ ان کو یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی جان مارکیٹ گر رہی ہے، ذرا اس میں سے بائنگ تو ڈال لے تھوڑی سی تاکہ شیئر ہولڈر نہ لٹ سکے، پھر مطلب کہ ویسے فائنانس منسٹر کو مطلب بڑی مفتاح صاحب میں آپ کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ مطلب ٹی وی بیٹھ کے چولیں مارنے کی بجائے نا، ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے یہ چولیں مارنے کی بجائے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے۔ مطلب کتنی دیر لگتی ہے آپ کو کہ آپ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جو ہے، جو حکومت پاکستان کا سب سے بڑا لیکوڈیٹی پریگننٹ اور امیر ادارہ ہے، اور اس کے پاس کھربوں روپے کی ایلوکیشن ہے، جو کیونکہ وہ بائی لا مجبور ہے کہ جو اس کی انکم ہے مطلب جو اس کی پورٹ فولیو پلیسمنٹ ہے کہ یعنی آپ سے جو وہ پیسے لیتا ہے انشورنس کے، وہ اس کو کہاں کہاں انویسٹ کرے گا، تو اس کے اندر ایک حصہ بہت معقول ایسا ہے جس کو اسے سٹاک مارکیٹ میں پلیس کرنا ہے، اور جو ہے وہ اگر لازم تو نہیں ہے کہ اس نے سارا اپنی انویسٹمنٹ کر لی ہو، یا کوئی لوٹ کے بھاگ گیا ہو، یا کوئی بوریوں میں پیسے لے کے گیا ہو، اسٹیٹ لائف وہیں پہ ہے، اس کے پاس ہے۔ اس طرح نیشنل انشورنس کارپوریشن کو مونس سلائی کے بعد، اور وہ میجر وڈائچ صاحب ہوتے تھے، ان کے صاحبزادے کے بعد کسی نے نہیں لوٹا، اس کے بعد سے وہ محفوظ ہے۔ ہاں ابھی میں نے وہ آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، وہ جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے ایک ادارہ ہے، اس کے پاس بھی اربوں کھربوں روپے ہیں جو وہ سٹاک مارکیٹ میں لگاتا ہے۔
تو فنانس منسٹر کو تو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے نا مفتاح صاحب، اور آپ کو تو میرے جیسے جو ہے 2% کے جرنلسٹ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کون کون سے محکمے ہیں جن سے سٹاک مارکیٹ کا ڈکلائن روکا جا سکتا ہے۔ چلے انٹر بینک تو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ آپ کے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ آپ وہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ کوئی بات کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ تو اتنے ایک ڈرپوک آدمی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں بس مطلب آپ اتنے ڈرپوک آدمی ہیں کہ جس دن آپ معیشت کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اس دن آپ کا ڈپٹی گورنر آپ کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں سر آپ ہی کنٹینیو کیجئے۔ اور یار انہیں وردی نہیں پائی ہوئی، مفتاح سمجھ یار، اس نے ڈپٹی گورنر نے وردی نہیں پہنی ہوئی، اس کے ساتھ تم بات کر سکتے ہو برابری کی بنیاد کے اوپر، وہ ان کے ساتھ نہیں کرنی جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، حکومتی سٹیٹ کرافٹ کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، وہ صرف ان کی چاپلوسی کرنی ہے، یا انہوں نے اگر حکم کیا سر یہ حاضر ہے یہ لئیے سر قوم بھوکی مرتی ہے تسی 80 ارب روپے زائد لگو سر قوم بھوکی مر گئی آپ 160 ارب روپیہ زیادہ لیں سر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں پیدا کر لوں گا، میں جنریٹ کر لوں گا۔ وہ ان کی چاپلوسی کرنی ہے پنڈی والوں کی۔ اور یہ چول جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جس کو امپورٹ کر کے لایا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، رضا باکر، وہ یہ نال برابری دی بنیاد پہ بات کرنی ہے یار۔ آپ کو کون سمجھائے، اب میرا مطلب کوکومو بھائی آپ کو کون سمجھائے یار اس بات کو۔ اور سٹیٹ لائف والا تو بیچارہ ایسے کر کے معصوم بن کے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس کو حکم تو دے، اسی کو اہمیت بھی جانے۔ اور نیشنل انشورنس والا تو کسی قطار شمار میں بھی نہیں ہے۔ وہ نیازی جو لٹیرا تھا میرا خیال اس کی تو چھٹی ہو گئی، اب اس کی جگہ کوئی نہ کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہوگا، تو اس کو آپ فون پہ لیں، کانفرنس کال پہ لیں، ان سب کو کہیں کہ آج مارکیٹ جو ہے وہ اتنے پوائنٹ سے زیادہ نیچے نہیں گرنے دینی، آپ نے بائنگ کر لینی ہے، بائنگ ڈال دینی ہے۔ ان کے پاس خربوں روپیہ ہے یار، 100 ارب روپیہ اگر کوئی لے کے آئے پاکستان کے اندر، 100 سے 200 ارب روپیہ اس کا ہو، وہ مارکیٹ کو جہاں پہ مرضی چاہے لے جائے۔ ان کے پاس خربوں روپے ہیں یار، ہزاروں ارب روپے پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس۔ تو صرف کام لینے کی بات ہوتی ہے، عقل کے استعمال کی بات ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے عقل استعمال نہیں کی، آپ نے میرے اوپر، میرے بہت سارے میری طرح کے اس پاکستانی عوام کے اوپر اضافی برڈن لانچ کر دیا۔ یار آپ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ انٹلیکچولیزم کس کو بتا رہے ہیں یار؟ میرا مطلب ہے کہ جس بات کا مجھے خدشہ ہے اور جس بات کے اوپر شاید کسی کی توجہ نہیں ہے کہ ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی، یہ جو ساری دھمال ہے نا، یہ مفتاح اسماعیل کے بیان کے اوپر ڈال رہے ہیں، جو اتنا کا بہادر آدمی ہے، جس کو یہ نہیں پتا اس کے تحت کون سے محکمے ہیں، اور وہ ان محکموں سے معیشت کو بہتر کرنے کا امپریشن کریٹ کر سکتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا جس شخص کو، پھر اسے واقعی اپنی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یار مجھے آپ کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، سارے لوگ تنقید کر رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ نہیں مفتاح بھائی کو ٹائم دینا چاہیے۔ لیکن مفتاح بھائی تو میرا نہیں بنتا تو بن، اپنا تو بن، ٹھیک ہے نا؟ اور یار تو اپنی ریپوٹیشن کے لیے ہی کھیل جائے یار، میرا مطلب ہے پتا تو کر تیرے تحت کون سے محکمے ہیں، تم ان سے کیا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو یار، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن ڈالر نیچے آیا، آج پھر چڑھنا شروع ہو گیا۔ یار یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کوکومو بھائی ہمارے ساتھ؟ کچھ خدا کا خوف کریں، اپنے ارد گرد اپنی پاورز تو دیکھیں یار، آپ کے پاس انسٹرومنٹ کیا ہیں ان کو تو دیکھیں۔ مجھے اس لیے نہیں تکلیف سٹاک مارکیٹ کے گرنے کی کہ ہم بھی تھوڑی بہت وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ہماری لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، آج گرا کل چڑھ جائے گا، ہم نے کون سا اس کو انکیش کرنے جانا ہے؟ لاس تو سے ہوگا جسے کل کو انکیش کرنا ہے، لیکن بھائی آپ اس مارکیٹ کو گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ اور جو مارکیٹ گرا رہے ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی آئی کے سپانسر رہے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ قطعاً نہیں ہیں، تو اس لیے وہ تو چاہیں گے کہ مارکیٹ گرے اور آپ کی چترول ہو، ٹھیک ہے؟ اب پی ٹی آئی نے اس کے اوپر چموٹا نکال لیا اور تھاڑ شروع ہو گئے۔ ویسے بھی ان کا سوشل میڈیا بہت خوفناک حد تک سٹرونگ ہے، تو جب انہوں نے یہ کر دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کریں کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جب انہیں آپ جیسے تور ملے ہوئے ہیں، تور بنایا ہوا ہے آپ کو بنیادی طور پہ اپنوں نے بھی اور باہر والوں نے بھی، اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اسرٹ کریں بھائی اپنا آپ جو ہے، آپ 22 کروڑ اور بلکہ 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے وزیر خزانہ ہو بھائی، میرے پیارے بھائی، اپنے آپ کو پہچانیے آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور کیا کر سکتے ہیں، بس یہی تھا جی۔ آپ کو مہنگائی کی نئی لہر مبارک ہو، تاہم ایک اس میں سلور لائننگ ہے، ہمارے پختون بھائیوں کی جو نسوار ہوتی ہے
اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. جو راکٹ نسوار جو تھی جس کا آج سے 7 سال پہلے اس کی پڑیا کا ریٹ 20 روپے تھا، وہ سنا ہے اب بھی 20 روپے کی بک رہی ہے. چلیں ایک طبقہ تو ہے جو کوکومو بھائی کے یا مفتاح بھائی کے دستبرد سے بچا ہوا ہے. چلے ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.